السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جناب گلاب کی قلم کیسے لگانی ہے، اس کو کاٹنا کیسے ہے، اس کی مٹی کیسے تیار کرنی ہے، اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس چیز کے ساتھ لگانا ہے جناب، کسی مٹی میں لگانا ہے جناب، اور اس کو پانی کب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکشن کریں گے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو آپ نے خوشبو لگا کے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے جناب، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے جناب قلم، گلاب کی قلم۔ سب سے پہلے آپ یہ خیال کرنا ہے آپ نے کہ جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر میں لگا ہوا ہے گلاب، تو آپ نے جناب اس کی بہترین سی قلم لینی ہے۔ آپ یہ خیال کریں کم از کم ایسی شاخ سے آپ قلم لیں جو کم از کم 1 سال تو پرانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد جناب آپ نے قلم کو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس قلم کے اندر 3 سے 4 بٹس ہونی چاہیے، نوڈز ہونی چاہیے۔ یہ آنکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ آنکھ ہے، یہ بھی آنکھ ہے اس کو، اور یہ بھی جناب اس کے اندر آنکھ ہے۔ تو 3 سے 4 آنکھیں اس کے اندر ہونی چاہیے جناب۔ اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی لمبائی جو ہے کم از کم 6 سے 8 انچ اس کی لمبائی ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم 7-8 انچ اس کی لمبائی ہے۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے، یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا، یہاں سے جتنے بھی پتے ہیں یا کانٹے ہیں وہ آپ نے بالکل صاف کر لینے ہیں۔ آپ اس کو 2 طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے آپ لگائیں جیسے یہ دے، ایسے مٹی نہیں لگا سکتے، یا اس کو آپ 45 کے زاویے سے کاٹ کر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ زیادہ جڑیں یہاں سے جلدی نکلیں۔ لیکن ایسے بھی ہو جاتی ہیں، میں نے وہ سامنے لگا رکھی ہیں اس طرف، یہ موسم برسات میں میں نے لگائی تھی، وہ ماشاءاللہ ساری ایسے ہی ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آپ نے مٹی کون سی تیار کرنی ہے، یہ دیکھ لیجئے سر، آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل بھالو مٹی ہے، نرم نمدار ہونی چاہیے، زرخیز مٹی ہونی چاہیے، بالو مٹی ہے بالکل باریک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے، دیجئے سر، اس کو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، یا گروتھ ہارمون جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈبولیں، یا یہ ایلو ویرا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایلو ویرا کا گوتا جو ہے آپ نے اس کو جڑ کو نیچے سے نکال لینا ہے، اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہوں آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کو کتنا مٹی کے اندر دبانا ہے، آپ نے 2 سے 3 انچ کم از کم اس کو زمین کے اندر دبانا ہے، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر 2 سے 3 نوڈز ہوں، 3 ہوں آنکھیں، پھر بھی یہ بہترین ہے جناب۔ یہ اس کے بعد آپ نے جناب یہ جو مٹی ہے تاروں سے اس کو ہلکا ہلکا آپ نے دبا دینا ہے نیچے، ٹھیک ہے، تاکہ جب بارش ہو یا ہوا کا جھونکا آئے یا پانی آپ اس کو زیادہ دے دیں تو پھر یہ اپنی جگہ کے اوپر ٹکی رہے، ہلے نہیں، اپنی جگہ چھوڑے نہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کو دے دینا ہے پانی۔ پانی دینے کے بعد آپ نے جناب اس کا 3 سے 4 ہفتے ویٹ کرنا ہے۔ 3 سے 4 ہفتے کے بعد جناب اس کی شاخیں نکل آئیں گی۔ اور اگر آپ نے اس کو دسمبر میں نومبر میں لگایا ہے تو پھر آپ نے جناب جب بارشیں پڑتی ہیں، ابھی آج موسم بن رہا ہے، یہ بادل چھائے ہوئے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، چڑیوں کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، تو پھر آپ نے جناب اس کو جو کورا پڑتا ہے، ککر پڑتا ہے، طوفانی ہوائیں آتی ہیں، اس سے آپ نے اس کو بچانا ہے۔ آپ اس کو شیڈی ایریا میں بھی منتقل کر سکتے ہیں، یا اس کے اوپر آپ پولی تھین بھی دے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔